اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبہ کر لیجئے. آج کے بیان کا عنوان عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک غیر مسلم میرا اچھا پڑوسی اور خوش اخلاق آدمی تھا. میری خواہش تھی کہ اللہ پاک اسے ہدایت قبول کرنے اور مسلمان ہو کر مرنے کی سعادت عنایت فرمائے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا، میرا دل بیمار ہے، بدن کمزور ہے اور طاقت بالکل نہیں. قبر ڈرانے والی ہے اور میرا کوئی ساتھی نہیں. سفر لمبا ہے اور میرے پاس زیادہ راہ یعنی سامان سفر نہیں. پل صراط بہت باریک ہے اور میرے پاس اسے پار کرنے کا اجازت نامہ بھی نہیں. آگ شعلہ زن یعنی جہنم بھڑک رہی ہے اور میرا بدن اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. جنت بلند مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ پاک عدل فرمانے والا ہے اور میرے پاس کوئی ہیلا و بہانہ نہیں. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں اللہ پاک سے اس غیر مسلم کے ایمان لے آنے کی دعا کی. پھر اس کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہمیشہ کی سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہنے لگا، چابی تو فتاح یعنی اللہ پاک جو کھولنے والا ہے اس کے پاس ہے. پھر اپنے سینے یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں قفل یعنی لاک لگا ہوا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح نکلنے اور امید ٹوٹنے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما. اتنے میں اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے شیخ، فتاح یعنی اللہ پاک جو کہ کھولنے والا ہے، اس نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں. یہ کہتے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے
اندھیرا پاک آتا ہے، یہ تو دن کی اجالی ہے۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام گئی سر پر، کہاں سو یا مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی، جان دم گھٹتا دل اگتا تا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور زبردست تابعی بزرگ تھے، اور انہیں کتنی ہمدردی تھی اس غیر مسلم سے، اور ان کے لیے دعائیں کی، اور آخر اس غیر مسلم کو اللہ کریم نے ایمان کی نعمت سے نواز دیا۔ تو ہمیں بھی گناہ گاروں سے ان معنوں پر ہمدردی ہو کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں، دل جلائیں، یہ نہیں کہ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائیں کہ میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں اور وہ ہمارا بگاڑ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو کئی بار اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو کبھی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اپنے پیارے پیارے پروردگار عز و جل کے دربار کرم بار میں نادم و شرم سار اور اشک بار ہو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ کے معنی ہے نافرمانی کو چھوڑنا۔ جس کی معصیت یعنی نافرمانی کی ہے، جس ذات کی معصیت یعنی نافرمانی کی ہے، اس سے یعنی اللہ کریم سے نئے سرے سے اس کی فرما برداری کرنے کا وعدہ کر کے اسے راضی کرنا، یہ توبہ کے معنی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سے ثابت کہ اللہ پاک ہر گناہ گار، اللہ پاک کا ہر گناہ گار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے رب کی نافرمانی میں، کہ ہمیں تو فرما برداری کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، نہ کہ نافرمانی کا۔ تو یوں اللہ اور رسول دونوں کی نافرمانی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی بارگاہوں میں معافی بھی مانگنی ہوتی ہے، کہ اللہ سے بھی معافی مانگے، اس کے حبیب سے بھی معافی مانگے۔ تو اے پیارے پیارے صاحب بھائیو، گناہ سے بچنا لازمی ہے۔ پھر بھی اگر معاذ اللہ کبھی گناہ ہو ہی جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، معاذ اللہ پھر گناہ سرزد ہو تو پھر توبہ کر لے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے
گناہ بھرا ماحول، گناہ بھری صحبت یعنی گیدرنگ چھوڑنی ضروری ہے. اپنے آپ کو بدبودار گندے گٹر کی بدبو سے بچانا ہے. تو اپنے آپ کو بدبودار گندے گٹر کی بدبو سے بچانا ہے تو اس گٹر سے دور رکھنا ہوگا. گٹر کے پاس کھڑے رہ کر اپنے آپ کو بدبو سے بچانا مشکل ہے. اسی طرح برے دوستوں، بری صحبتوں وغیرہ میں رہتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچانا انتہائی دشوار ہے. اور کسی گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس گناہ سے توبہ کرنا صحیح معنوں میں توبہ بھی نہیں کہ نماز تو میں نے پڑھنی نہیں اور توبہ بھی کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. داڑھی سجانی تو ہے نہیں، داڑھی منڈا نہیں ہے اور روزہ منڈا نہیں ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے کہ میں نے جو داڑھی منڈائی یا اللہ معاف کر دے. تو توبہ میں ایسا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا بھی عزم ہو، اس گناہ کا عزم کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کریم بہت مہربان ہے، اور جو کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کرم کے 3 حروف کی نسبت سے استغفار کرنے کے بارے میں 3 فرامین ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عنایت فرمائے گا. جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. نمبر 2، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے. نمبر 3، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. افسوس گھٹتی جا رہی ہے روز زندگی پر میں دبا ہی جاتا ہوں عصیان کے بار میں. کر مغفرت میری تیری رحمت کے سامنے میرے گناہ یا خدا ہے کس شمار میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لفظ مغفرت کے معنی بھی سمجھ لیجئے. میرات المناجی جلد 4 پیج نمبر 38 پر ہے. مغفرت سے گناہوں کی بخشش مراد ہے، اور جلد 8 صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کسی کا عیب چھپا لینا مغفرت ہے اور سزا نہ دینا معافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، توبہ میں دیر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنے کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ درخت مضبوط ہے اور اسے بہت زیادہ محنت کے بغیر نہیں اکھاڑ سکتا تو کہتا ہے کہ
اسے 1 سال بعد اکھاڑوں گا. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درخت جب تک قائم رہتا ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور خود اس کی عمر جو جو بڑھتی ہے یہ کمزور ہوتا جاتا ہے. تو دنیا میں اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں. توبہ میں ٹال مٹول کرنے والا اپنے معاملے کی بنیاد آئندہ کی زندگی کو بناتا ہے جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. ممکن ہے وہ کل تک زندہ ہی نہ رہے، اور اگر زندہ رہ بھی جائے تو جس طرح آج گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ممکن ہے کل بھی اس کو چھوڑنے کی طاقت نہ پائے. تو اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے درس حاصل کرنا چاہیے خاص کر ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، شادی حج کے بعد داڑھی کی سنت بھی سجا لیں گے، کوئی اچھا کام مل گیا تو سودی ادارے کی نوکری چھوڑ دیں گے. یہ سب توبہ میں ٹال مٹول کی مثالیں ہیں. پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ترجمہ کنز الایمان. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اور ہرگز اللہ پاک کسی جان کو اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. بہرحال یہ کہ توبہ میں ٹال مٹول جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے کہ موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تو بندہ بے بس ہوگا، روک نہیں سکے گا. نہ مہلت مانگتے ملے گی، اگر مانگی بھی تو ملے گی تو نہیں مہلت، کہ جس کا وقت پورا ہو گیا تو 1 سیکنڈ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اس نے چلنا ہے. فتح رضویہ شریف میں توبہ کے تعلق سے بڑی پیاری بات لکھی ہے. چنانچہ فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 121 پر ہے سچی توبہ اللہ پاک نے وہ نفیس شے یعنی عمدہ چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے یعنی ختم کرنے کو کافی و وافی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر. مطلب یہ کہ توبہ کرنے سے گناہ باقی نہیں رہتے. اور حدیث پاک میں بھی ہے
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھا، شرک و کفر سے توبہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے ایسا واقعی یعنی کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے، بت پرست ہے مثلا، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے باطل مذہب سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اقرار شہادتین بھی کرے۔ اقرار شہادتین یعنی کہ اللہ تعالی کو تمام اس صفات کے ساتھ مانے، گواہی دے اس کی کہ اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، آخری نبی بھی تصور کرے، تمام اس کی صفات کے ساتھ جو بھی ضروریات دین ہے وہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال لے کے اقرار شہادتین کرنا بھی ضروری ہے، تو توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے، تب یہ مسلمان ہوگا، اور یہ سب اس نے دل سے کرنا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منہاج العابدین میں توبہ کے ضروری ہونے کی دو وجہیں ہیں، دو ریزنز۔ نمبر ایک، توبہ کی برکت سے عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کا بوجھ نیکیوں میں آسانی اور عبادات میں لذت سے رکاوٹ بنتا ہے، اور لگاتار گناہ کیے جانا دلوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہو تو گناہ بندے کو کفر و بدبختی تک لے جاتے ہیں۔ گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے، اور پھر اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو وہ بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے، عبادت میں اس کا دل لگتا نہیں ہے، اور بوجھ سا وہ اپنے نفس، اس کا نفس جو ہے اس کو بوجھ سا محسوس کرواتا ہے، اور فارملٹی کے طور پر سمجھو وہ عبادت کرتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ پر قائم رہنے، ڈٹے رہنے کے لیے یہ مطلب ہے کہ آفات ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر تو رات کو نفل عبادت کرنے اور دن کو نفل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے گناہوں نے پکڑ کر رکھا ہے۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تیری عبادت قبول ہو۔ بے شک قرض خواہ تحفہ قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، یوں ہی اللہ پاک کی نافرمانی سے توبہ کرنا اور اللہ کریم کو راضی کرنا فرض یعنی لازم و ضروری ہے، جبکہ وہ عام عبادتیں جن کا تم ارادہ کرتے ہو وہ نفل ہیں، تو پھر تم سے نفل کیسے قبول کیے جائیں گے حالانکہ فرض تم پر قرض ہے جنہیں تم نے ادا ہی نہیں کیا۔ اے عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کر لینی چاہیے، بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، نہ جانے کب کہاں اور کس حال میں موت آ جائے۔ معاذ اللہ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو قبر و حشر میں سخت ندامت و شرمندگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بزرگ بازار میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے ان بزرگ سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک سے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اللہ کریم تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے قریب جا کر پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
تو وہ بزرگ فرمانے لگے بندوں کی اللہ پاک سے صلح کروا رہا ہوں، بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ پاک نہیں مان رہا۔ تو بہرحال یہ کہ رب کو منانا ہے مرنے سے پہلے، کہ مرنے کے بعد تو توبہ نہیں ہو سکے گی نا، توبہ تو جیتے جی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت پیج نمبر 294 پر لکھا ہے، حدیث پاک میں توبہ میں تاخیر کرنے سے، یعنی توبہ میں لیٹ کرنے سے بچو، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عہد کرے، پرومس کرے۔ پیارے پیارے سائیں بھائیو، جس طرح گناہوں سے توبہ کرنے کے فضائل و برکات ہیں، اسی طرح توبہ نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں بھی ہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر بے ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، توبہ کی عادت بنانی چاہیے۔ اب تک جتنی نمازیں معاذ اللہ قضا ہوئی ان کا حساب لگا کر قضا عمری ادا کرنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا، غیبت کی، کسی کو گالی نکالی، دھوکہ دیا، ناحق ڈرانے کے لیے آنکھیں دکھائیں، بلا اجازت شرعی کسی کو ڈانٹا اور دل دکھایا، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، بے پردہ عورتوں کو جان بوجھ کر دیکھا، ماں باپ کو ستایا، حرام روزی حاصل کی، سود کا لین دین کرتے رہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے رہے، رشوت دیتے یا لیتے رہے، وغیرہ وغیرہ، سب گناہوں سے توبہ کیجئے، اور جس چیز کی حق تلفی کی ہو ان کے حق کی ادائیگی کیجئے، اور سچے دل سے اپنے پروردگار سے معافی بھی مانگ لیجئے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نغایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھے سے کرنا نہ پرسش،
تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہے طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے میں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ جب مرغ اذان دیتا ہے تو اس وقت فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز لگاتا ہے، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کر لی جاتی ہے. اس کے لیے ہماری کوئی شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جب مرغ اذان دیتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اس وقت اللہ تعالی سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، رحمت کی دعا کی جائے. اس وقت یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اس کے فضل کا سوال کرنے کا حکم ہے. رحمت نہیں، جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جب مرغ کو سنو تو اللہ کے فضل کو کا سوال کرو کہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل عظیم، تیرے فضل عظیم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگتا ہوں. اچھا، رحمت کا لفظ نہیں ہے حدیث پاک میں، جو مجھے یاد ہے وہ فضل کا لفظ ہے اس میں. تو یہ دعا بھی کہیں پڑھی تھی میں نے. جی یہ پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک من فضلک وہ رحمتک. چلو مطلب وہ رحمت کی دعا مانگنے میں ظاہر حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں نا وہ فضل کے ہیں کہ جب مرغ اذان دے تو اس وقت اللہ تعالی سے اس کا فضل طلب کرو. فرشتے کو دیکھ کر مرغ اذان دیتا ہے، مرغا کوک تو ککڑو کوں بولتا ہے نا، تو یہ مطلب اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.